اگر کسی آدمی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ جی وہ جی مسئلہ یہ میں نے پچھلے جمعہ پہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ عورت کا ذبیحہ جائز ہے۔ عورت کوئی بھی حلال جانور اس کو ذبح کرتی ہے، یعنی ہماری زبان میں کہتے ہیں ہاتھ رکھنا، اگر عورت ذبح کرتی ہے، حلال جانور ہے، عورت مسلمان ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی قواعد نہیں ہے۔ عزیز کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، اب فلاں شخص دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی آدمی، آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں میرے پاس، مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، اگر یہاں سے آپ باہر جاتے ہیں، آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے یار میں سنیا بھائی چشتی صاحب داڑھی کٹا چھوڑیے، آپ کہیں گے یار ہم تو ابھی جمعہ پڑھ کے ہیں اس کے منہ پہ، داڑھی ہم دیکھ کے آئے ہیں۔ یا آپ کو کہتا ہے کہ یار چشتی صاحب زنانی ہے، عورت ہے، تو آپ کہیں گے یار اسی ہن ویکھ کے آئے ہو چہرے تے داڑھی بھی ہے، مچھاں بھی ہے، مرداں والی شکل ہے ہوتی تے عورت دے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں آندی، مچھاں نہیں آندیاں۔ یعنی کہنے والے اور دیکھنے والے میں فرق ہوتا ہے، سنی سنائی میں اور پڑھی ہوئی میں فرق ہوتا ہے۔ جو میں مسئلہ بیان کرتا ہوں، میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ اگر میرے بتائے ہوئے مسئلے کے اوپر کسی کو آبجیکشن یا اعتراض ہو تو اسے چیلنج کر سکتا ہے، مگر دلیل کے ساتھ۔ جی بس مسئلہ پوچھی وجہ تو پھر سوال ہی نہیں بنتا۔ جی ٹھیک ہے مسئلہ، کسی کا کوئی اور سوال ہو تو سوال یہ ہے کہ السلام علیکم، کیا والد یا والدہ کے مرنے سے پہلے وصیت کر کے گئے ہوں میرے مرنے کے بعد یہ کام نہیں کرنا، کیا یہ کام کرنے سے ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے؟ جی سماعت فرمائے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی وصیت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وصیت کرتا ہے، مثال کے طور پہ میرے نام زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ میں اگر مر جاؤں تو میری زمین میں سے فلاں کو اتنا حصہ دے دینا ہے، یا میں کہتا ہوں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میری وصیت ہے کہ یہ مدرسے میں دینے ہیں یا مسجد میں دینے ہیں، یا کسی قسم کی مثال کے طور پہ میں رشتے کے حوالے سے وصیت کرتا ہوں کہ میری اس بیٹی کا رشتہ فلاں کو دینا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں وصیت۔ سوال یہ ہے کہ وصیت کی والد نے یا والدہ نے، اب وہ فوت ہو گئے، کیا وصیت کے اوپر عمل نہ کیا گیا تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر تو وہ وصیت جائز ہے، اگر وہ وصیت شرعاً جائز ہے، بعض غیر شرعی وصیتیں بھی لوگ کرتے ہیں، یعنی ان کو علم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی وصیت کرتا ہے کہ میری زمین میں سے میرا فلاں دوست ہے اس کو اتنی زمین دے دینا، یہ غیر شرعی وصیت ہے، حق اس کے اوپر اولاد کا ہے، بیٹی بیٹے کا ہے، ورثاء کا حق ہے، اب کسی غیر کو اس کا حق دینا یہ شرعاً غلط بات ہے۔ کہ خود تو مر رہا تھا، اپنی وصیت اولاد کے ہتھے سے نکال کے دے رہا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوئے، صحابی رسول حاضر ہوئے، حضور میری اتنی زمین ہے، اتنے باغات ہیں، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں ساری زمین، سارے باغات اللہ کی راہ پہ خرچ کر دوں، یعنی وقف کر دوں، صدقہ کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تیری اولاد ہے؟ جی یا رسول اللہ اولاد ہے۔ حضور نے فرمایا پھر کچھ صدقہ کرو، باقی اولاد کے لیے چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ تیرے بعد تیری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے، تو صدقہ کر کے چلا جائے اور تیری اولاد لوگوں سے مانگتی پھرے۔ حضور نے فرمایا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اب دوسری بات، وصیت ہے شرعی طور پہ جائز، اب اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس میں سے کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی آدمی مرتے ہوئے وصیت کر گیا کہ اتنا میں نے فلاں شخص کا قرضہ دینا ہے، آپ نے یہ قرضہ ادا کرنا ہے۔ اب ایک بیٹے کو اس نے کہا، 5-6 بیٹے ہیں تو وہ صرف ایک بیٹا ادا نہیں کرے گا، اگر کر دے تو اس کا احسان ہے باپ کے اوپر، ورنہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی جو وراثت ہے، اس کی جو وراثت ہے، وراثت میں زمین ہے، جانور ہے، کوئی بھی چیز ہے، ٹریکٹر ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، مرنے کے بعد اس کی ملکیت میں جو چیز تھی اس کی وصیت وراثت ہے۔
اب اس میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ کفن دفن کا خرچہ نکالا۔ اگر بیٹوں کے پاس، ورثاء کے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف وہی کچھ ہے جو وراثت میں باپ یا ماں چھوڑ گئے، تو سب سے پہلے کفن دفن کا حصہ نکالا جائے گا۔ اب کفن دفن جب نکل گیا، اس کے بعد وصیت پوری کی جائے گی، یعنی جو اس نے قرض دینا ہے، جو وصیت کی ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد ورثاء میں وہ وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اب رہی بات کیا اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ اگر تو اس کی وصیت تھی شرعی، یعنی شریعت کی حدود و قیود میں جائز تھی، اچھی تھی، مثال کے طور پہ اب میں وصیت کرتا ہوں جی میرے نام اتنی زمین ہے تو اس میں سے 1 کنال مسجد کو دینی ہے۔ اب یہ میری وصیت ہے کہ 1 کنال، 2 کنال، 3 کنال کچھ رقبہ میرا مسجد کو یا مدرسے کو دینا ہے۔ اگر میرے بعد میری اولاد وہ نہیں دیتی تو اس کو بھی تکلیف ہوگی، اولاد بھی گناہگار ہوگی۔ اولاد کیا ہوگی؟ گناہگار ہوگی۔ ایسی وصیت جو شرعاً جائز ہے، اس کے اوپر اولاد کے اوپر ذمہ ہے، لازم ہے، ورثاء کے ذمہ لازم ہے کہ اس کی وصیت کو وہ پورا کرے۔ بصورت دیگر اس کی روح جو ہے وہ بھی تکلیف میں ہوتی ہے اور اولاد بھی، ورثاء بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور کا کوئی سوال ہو تو